جیسے پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ کورٹ نے نیول فارم ہاؤسز کو اللیگل قرار دیا اور سی ڈی اے کے این ایس او کو بھی اللیگل قرار دیا۔ اب آگے چلتے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے 2-3 اقدامات بہت اعلیٰ اپنے فیصلے میں اٹھائے ہیں۔ ایک تو عدالت نے ڈپٹی کمشنر، جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا، کہ درخواست گزاروں کی پروٹیکشن کا بندوبست کرے۔ ساتھ میں عدالت نے نیوی کے حکام سے یہ دریافت کیا کہ جو پیسے آپ نے ان فارم ہاؤسز کو بیچنے میں اور جو ان کی ٹرانسفر میں یہ سارے معاملات ہیں، اس کے پیسے کہاں گئے؟ کیا آیا یہ سرکاری خزانے میں گئے یا یہ کہیں اور گئے؟ تو اس کے لیے عدالت نے اپنے فیصلے میں لکھا کہ اس کے لیے عدالت جو ہے وہ پاکستان کا ایک آڈٹ کا ڈپارٹمنٹ ہے جو کہ اکاؤنٹس کی چھان بین کرتا ہے، یعنی پاکستان آڈیٹر جنرل، ان کو یہ حکم دیا کہ وہ اس نیول اسکیم کے تمام اخراجات کا اندازہ لگائیں کہ یہ زمین کے جو خریدی گئی، پھر اس کے بعد جب یہ ٹرانسفر ہوئی تو یہ کس کے نام پر ہوئی، کس نے پیسے لیے، کیا ہے سرکاری خزانے میں جمع ہوئے یا یہ پیسے جو ہیں وہ کسی اور جگہ پہ گئے۔ تو اگر یہ سرکاری خزانے میں جمع نہیں ہوئے ہیں تو جو افسران نیوی کے اس پروجیکٹ کی یعنی دیکھ بھال میں یا اس پر کام کر رہے تھے، وہ ان کے ذاتی حیثیت میں یعنی ان کے ذاتی جیب سے وہ تمام رقوم وصول کی جائیں اور اسے سرکاری خزانے میں جمع کرایا جائے۔ ساتھ میں عدالت نے انوائرمنٹل پروٹیکشن ڈپارٹمنٹ سے کہا کہ جو ریسرچ کی گئی تھی کہ یہ نیشنل پارک کا ایریا ہے اور جو ریول ڈیم کا پانی ہے جو جہاں سے آتا ہے اس کے آس پاس جو ہے وہ کنٹمنیشن کی روک تھام کے لیے یعنی آلودگی کی روک تھام کے لیے کیا اقدامات اٹھائے گئے ہیں، اور ان فارم ہاؤسز کا اور یہ جو نیوی سیلنگ کلب بنایا گیا اس سے کتنا نقصان پہنچا ہے قومی خزانے کو، اس کا بھی اندازہ لگایا جائے اور پھر وہ رقوم بھی انہی افراد کے ذاتی جیب سے نکالی جائیں جو اس تمام اللیگل ایکٹیویٹی میں ملوث تھے۔ تو اس طرح کے بہت سارے ایسے اقدامات ہیں جو کہ عدالت نے اٹھائے ہیں، اور ہر ایک کام یا ہر ایک حکم جو ہے وہ کہیں نہ کہیں اسٹیبلشمنٹ کو بیک فٹ پر پش کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ عدالت نے جب یہ کہہ دیا کہ آپ سرکاری ملازمت میں ہیں اور آپ کسی طرح کی پلاٹوں کی خرید و فروخت یا کسی طرح کی اور کمرشل ایکٹیویٹی نہیں کر سکتے، تو اس سے ہمیں یہ فیصلہ ایک بنیاد بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے کہ وہ تمام ایکٹیویٹیز جو کہ مختلف ڈپارٹمنٹس کسی نہ کسی صورت میں کمرشل کر رہے ہوتے ہیں، جیسے سی بی آر ہاؤسنگ سوسائٹی ہے، جیسے بی آئی ہاؤسنگ سوسائٹی یعنی بورڈ آف انویسٹیگیشن یا آئی بی کے نام سے، اس کے علاوہ پاکستان سپریم کورٹ کی ہاؤسنگ سوسائٹی ہے، اس کے علاوہ پی ڈبلیو ڈی ہاؤسنگ سوسائٹی ہے، پھر پاکستان پولیس فاؤنڈیشن یعنی ان کی ہاؤسنگ سوسائٹی ہے، پھر نہ جانے سینٹ کی ہاؤسنگ سوسائٹی اور نہ جانے کہاں کا۔ لیکن عدالت نے یہ ایک بیسک پرنسپل یا ایک اصول سیٹ کیا کہ وہ تمام افراد جو قومی خزانے سے تنخواہ لیتے ہیں وہ کسی طرح کی کوئی کمرشل ایکٹیویٹی نہیں کر سکتے۔ ہمارے دفاعی جو ادارے ہیں وہ تو شادی ہال بھی چلاتے ہیں، وہ تعلیمی ادارے اور یونیورسٹیاں بھی چلاتے ہیں، اور ان کے جو فنڈز جنریٹ ہوتے ہیں وہ لاکھوں میں نہیں، کروڑوں میں نہیں، بلکہ وہ اربوں میں جاتے ہیں۔ تو وہ پیسے کہاں جاتے ہیں؟ عدالت نے اس کے لیے بھی ایک پرنسپل سیٹ کر دیا کہ یہ بھی ان لوگوں کی جیب سے نکالے جائیں گے جو ان پروجیکٹس کی لک آفٹر میں سرکاری خزانے سے تنخواہ لیتے ہوئے اپنی سروس کے دوران عمل پیرا رہے۔ تو یہ بھی ایک بنیادی سوال طے ہو گیا کہ آپ کبھی بھی سرکاری ملازمت میں کوئی بھی کمرشل ایکٹیویٹی کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے آپ خود ذمہ دار ہوتے ہیں، کیونکہ جو ملک کا آئین اور قانون ہے وہ آپ کو اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ اس کے ساتھ کھلواڑ کریں۔ لیکن اب یہ کھلواڑ جو کہ نیول فارم ہاؤسز کی شکل میں چلتا رہا، اب عدالت نے اپنے حکم میں سی ڈی اے کو اس کا کنٹرول سنبھالنے کے لیے کہا ہے،
اور جو نیوی سیلنگ کلب ہے اس کا انتظام جو ہے انوائرمنٹل پروٹیکشن کا جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کے سپرد کرنے کا یا اس کا کنٹرول لینے کا عدالت نے کہا ہے۔ اب کیچ 22 کی پوزیشن جو ہے وہ ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے، گو فیصلے کے اندر اور بہت سارے نکات ہیں جس کا کسی اور ویلاگ میں ذکر کریں گے، لیکن کیچ 22 کی جو پوزیشن ہے اس کو دیکھنا ضروری ہے۔ اب عدالت نے کہا کہ آپ سرکاری ملازم ہیں، آپ کوئی ایسا کام نہیں کر سکتے، اور اگر آپ کرتے ہیں تو یہ قانون کی اور آئین کی خلاف ورزی۔ تو اب کیچ 22 یہ بنتا ہے کہ اب کون قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے، یعنی ایک قانون کی خلاف ورزی اور دوسرا عدالت کے بتانے کے بعد توہین عدالت کرتے ہوئے یہ اپلیکیشن ڈالے گا ڈیفینڈنٹ میں سے کہ جی ہمیں انصاف نہیں ملا تو ہمیں ایک لارجر بینچ یعنی 2 ججز اسلام آباد ہائی کورٹ کے وہ فیصلہ کریں کہ یہ جو فیصلہ ہمارے خلاف دیا گیا ہے یہ غیر قانونی ہے، کیونکہ جب آپ اپیل دائر کریں گے تو آپ اس فیصلے میں جس میں صاف بتایا گیا ہے کہ آپ سرکاری ملازمت میں ہوتے ہوئے یہ کام نہیں کر سکتے ہیں، اور نیوی کے وہ تمام افسران جو کہ رسپونڈنٹ کے طور پر اس کیس میں آئے ان سب نے مانا کہ انہوں نے غیر قانونی کام کیا، تو اب کیا وہ ایک اور غیر قانونی قدم اٹھائیں گے؟ یعنی ان کے اندر ان کی جرت اور ان کی بہادری غیر قانونی کاموں میں کس حد تک ہو سکتی ہے، یہ اب انٹر کورٹ اپیل کے سٹیج میں ہمیں دیکھنے کو مل سکتی ہے۔ لیکن ایک غالب امکان یہی ہے، یعنی بادی النظر میں، کہ جو بھی ڈیفینڈنٹ آئے جنہوں نے جو بھی ڈاکومنٹ پیش کی، اب وہ کیونکہ اس میں کچھ بھی ثابت نہیں کر سکے تو لگتا نہیں ہے کہ وہ کسی طریقے سے بھی عدالت میں انٹر کورٹ اپیل کے لیے جائیں گے، کیونکہ اس کے بعد سپریم کورٹ جو ہے وہ بھی کئی ایک فیصلے حالیہ دنوں میں سنا چکی ہے، جس میں کراچی کا نیسلر ٹاور اور دیگر بہت ساری ایسی تعمیرات جن کو گرا دیا گیا اور ان رستوں کو کلیئر کیا گیا جہاں پر انکروچمنٹ کی گئی تھی۔ تو اب یہ کیسے ممکن ہے کہ عدالت یعنی سپریم کورٹ جو ہے وہ اس پر کوئی سٹے آرڈر یا اس کا ریویو جو ہے ان افراد کے حق میں کرے گی جن کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ پہلے ہی فیصلہ دے چکی ہے اور آئین اور قانون کے مطابق دے چکی ہے، اور کوئی ایسی قانونی شک اویلیبل نہیں ہے کہ جس کو سامنے رکھتے ہوئے آپ اپیل کے حق کو اپنے حق میں استعمال کر سکتے ہیں۔ تو یہ وہ کیچ 22 کی پوزیشن ہے کہ جس میں ہماری اسٹیبلشمنٹ اب نہ تو نگل سکتی ہے اور نہ ہی وومٹ کر سکتی ہے، یعنی ان کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ انٹر کورٹ اپیل کریں، کیونکہ اگر اپیل کریں گے تو توہین عدالت کی کارروائی کے لیے نہ جانے کتنے لوگ پہنچیں گے کہ یہ کیسے ہو گیا کہ پہلے تو انہوں نے ایک اقدام کیا وہ غیر قانونی تھا، پھر جب ان کو بتا دیا گیا فیصلہ بھی ہو گیا تو اس کے بعد انہوں نے انٹر کورٹ اپیل کیسے کر لی؟ پھر اگر انٹر کورٹ اپیل میں بھی فیصلہ برقرار رہتا ہے تو توہین عدالت کا ایک الگ سے کیس آئے گا، اور پھر سپریم کورٹ میں اگر دوبارہ سے اپیل کی جاتی تو پھر بھی ایک ڈیفیکلٹ سچویشن باہر صورت رہتی ہے، جس میں وہ تمام افسران جو یا تو ریٹائر ہو گئے ہیں یا ابھی ورکنگ ہیں اور ڈیفینڈنٹ ہیں اس کیس میں، وہ اگر آگے بڑھ کے اب اپیلوں کے چکر میں پڑتے ہیں تو وہ اپنے لیے آبیل مجھے مار کی سی صورتحال ان کو درپیش ہوگی۔ تو اس کیچ 22 پوزیشن میں ہمیں یہ لگتا ہے کہ اب یہ تمام معاملہ جیسا کہ اس فیصلے میں سیٹل کیا گیا ہے وہ اسی طریقے سے چلے گا اور ایسا ہی چلنا چاہیے۔ پیچھے رہا وہ نیوی کے افسران جو کہ ان پروجیکٹس کو دیکھتے رہے جن کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا اور ان کے خلاف فوجداری اقدام اٹھانے کا حکم جاری کیا، تو اب ہمارے فوجی ادارے تو یہ کہتے ہیں کہ ان کے ہاں اپنا ایک انصاف دینے کا نظام ہے، تو اب وہ کس حد تک ان لوگوں کو کون سا انصاف دیتے ہیں اور کیسے دیتے ہیں، یہ بھی ایک توجہ طلب معاملہ ہے۔ لوگ ان سب چیزوں کو دیکھ رہے ہیں اور یقینی طور پر وہ آئین اور قانون کی حکمرانی کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ کی تعریف کیے بنا رہ نہیں سکتے ہیں، لیکن آنے والے دنوں میں ہمیں مزید اندازہ ہوگا کہ یہ سب کچھ کس، یعنی کہتے ہیں اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا،
یہ آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ پاکستان میں ہر وقت کچھ نہ کچھ ہوتا ہے اور بہت تیزی سے ہوتا ہے اور پھر ہوتا ہی رہتا ہے. میں ہوں خالد ملک، آپ دیکھ رہے تھے سرکار. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں. ملتے ہیں کسی اگلے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ.